میرا پیارا بیٹے جیسا بھتیجا ذیشان اس فانی دنیا کو الوداع کہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس بچے کی عمر غالباً لگ بھگ 12 سے 15 سال کی تھی اور اس کی ابھی منگنی بھی ہوئی تھی۔ اچھا، میں جو غالباً بیچ میں کہہ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے یار بھتیجا بھی اس کا ہے اور یہ غالباً بھی کہہ رہے، تو اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ دوسرا، اس کو ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا ورک شاپ تھا، اس کے اندر یہ اکیلا تھا اور ظاہر سی بات ہے سینئر جو تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے، جو اس کا سینئر تھا وہ باہر گیا ہوا تھا کام سے، اور اس بچے نے نہ جانے کیا ایسا کیا کہ کس چیز سے اس کو یہ آگ لگی اور یہ جو اس کا جسم جلا، تو یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ 99% جل چکا تھا، اور ہمت اس بچے کی اتنی تھی کہ اس کے بارے میں ان کے قریبی لوگوں نے اور چاچا نے بتایا کہ اس بچے نے جلنے کے بعد اپنے والد صاحب کو کال کی اور کہا میں اس طرح جل گیا ہوں، اور پھر اس نے ایمبولنس کو بھی کال کی اور خود ایمبولنس میں بیٹھا۔ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مثلا بات کر رہا ہے، بڑا ہمت والا بچہ تھا اور چلا گیا۔ اچھا، میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پر میسج چھوڑا، وائس میسج، اور کہنے لگا کہ اجاز بھائی آپ کے بھائی کا فیاض نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہہ رہا تھا آپ کے بھائی کے تو ماشاءاللہ 3-4 بچے ہیں، تو آپ نے اس میں کہا کہ یہ میرے بھائی کے کیا نام ہے ایک ہی بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے ہی بھائی جیسا دوست بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، گلخواز، بڑے بھائی کا نام اس کے زبیر ہے، پھر گلخواز ہے، اس کے بعد اختر ہے، اور پھر بخ محمد ہے۔ یہ ان کا گلخواز کا بیٹا تھا، یعنی دوسرے نمبر کا، اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو کہا کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر کہا کہ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے، تو بولا میں نے اس لیے سوال کیا بھائی، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے پڑوسی کا، محلے دار کا اتنا حقوق بتایا کہ میں نے کہا کہ جائیداد میں ان کا حصہ بھی شاید ہو جائے، اتنے تک بتائے۔ سر، یہ آس پاس کی جو آپ کے اور میرے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا جو خاندان کا یا رشتہ دار ہمارا ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت دور رہتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے اور اس کو بعد میں آپ کی تکلیف اور پریشانی کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پڑوسی، آپ کے آس پاس کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں بہترین انسان یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کے جتنے بھی آپ کے رشتے ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ہمیشہ ایک اس لیول میں چلے نا کہ آپ کو نیچے بھی ہونا پڑے تو آپ ہو جائیں، معافی مانگنا پڑے تو آپ ہو جائے کریں پڑوسیوں کے ساتھ۔ پڑوسیوں سے معاملہ ایسا رکھا کریں نا کہ معاف کر دیا کریں، کوئی غلطی پڑوسیوں سے ہو بھی جائے تو معاف دیا کریں۔ معاف کرنے میں اللہ نے بڑی اس میں طاقت اور قدرت اپنی رکھی ہے۔ رہی بات اس بچے کی، یہ بچہ خوش نصیب بہت اس سے تھا، حوالوں سے تھا، اس پہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس پر بھی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا اور رمضان میرے اللہ کا۔ تو اس بچے کی تو پہلے خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا مہینہ مل گیا، میرے اس بیٹے کو ذیشان کو، میرے اس بچے کو مہینہ جو ملا نا وہ شعبان کا مہینہ ملا۔ اور کمال کی بات یہ جلا تو یہ شہید بھی ہے، یہ اس کے سارا معاملہ جو ہے نا اللہ نے ایسے رکھا کہ اچھا میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جس میں باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا یہ اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے، مگر جس کی نصیب میں شہادت ہو اس کی ہمت اور اس کا درد، اللہ درد کم کر دیتا ہے اور ہمت بڑھا دیتا ہے۔ ذیشان کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی اور درد اتنا کم ہو گیا تھا کہ اس کے والدین کو، مجھے، ہم سب رو رہے تھے، ہم سب کو درد محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں ہو رہا تو ذیشان کو نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس نے آگے شہادت کا رتبہ لینا تھا، اور یہ ذیشان کی جو زندگی کے ساتھ یہ جو جوانی کی موت ہے یہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ غفلت سے جاگو اور غفلت کی زندگی سے جاگو۔ آپ کے آگے ایک منزل آنے والی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ نے اس منزل تک جانا ہے، آپ خود نہ چاہیں اب مرنے کے بعد آپ کو 4 بندے اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو چھوڑنے والے، پھر آپ سے پوچھوں گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے داڑھی اپنے والد صاحب کو دیکھ کے نہیں رکھی، میں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں رکھی، اور ہر بندے کی میرا ایمان ہے الحمدللہ۔ ہر مسلمان نے جب بھی کسی کی داڑھی ہوتی ہے، میں نے جب بھی ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی سوال کا جواب دیا۔ میں نے کہا داڑھی کس کی محبت میں رکھی؟ کس نے کہا تھا؟ والد صاحب سے کسی سے امپریس ہوئے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ سر یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ داڑھی رکھو، یہ نہیں، پر سر اپنے معاملات ٹھیک کر لو اللہ کے، تبلیغ کیا کریں، برائی سے روکیں لوگوں کو۔ تبلیغ کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کہنا کہ اجازت یار دعوت، تبلیغ ہر اس برائی سے روکنا تبلیغ ہے
جو آپ کی نظر میں آپ کے اپنے بچے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہر وہ بات تبلیغ ہے جو آپ چاہتے ہو کہ میں خود نماز پڑھوں، میرا بیٹا نماز پڑھے، تو یہ ہر وہ تبلیغ ہے۔ سر وہ وقت تھوڑا ہے انسان کے پاس، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، اور جو راستہ ہے وہ بہت طویل اور لمبا ہے۔ ایسا نہ ہو ہم اس امتحان میں، اس راستے کے چلنے میں تھک جائیں اور امتحان میں فیل ہو جائیں۔ فیل ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے صرف ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ، شرمندگی شرمندگی شرمندگی، ندامت ندامت ندامت۔ اللہ قیامت کے اور آخرت کی شرمندگی اور ندامت سے بچائے۔ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے میرا رب ہمارے تمام معاملات کو ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے لیے اپنی بہتری میں لائے، اور خصوصاً فلسطین والوں کو جو اس وقت جس ظلم اور جس بربریت کا ان کو سامنا ہے اسرائیل کا، اللہ ان کو اس سے نجات دے دے۔ ذیشان کی موت ایک ایسا گہرا چوٹ ہے جو میں تو نہیں بھول پا رہا ہوں، نہیں بھول پا رہا ہوں گا، پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ ان کے والدین کو اللہ پاک ایسا صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے ان زخموں پر ایسے مٹی ڈالے جیسے ہم مردے پہ مٹی ڈالتے ہیں، اور ان کو چین قرار آ جائے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو جائے کہ وہ کہیں کہ ہم یہ زندگی مکمل نہیں ہے، آگے والی زندگی ہم سب کی زندگی ہے، تو ہم وہاں ملیں گے، اور اس کے لیے وہ سب دعا کریں۔ آپ سے بھی خصوصی درخواست ہے، میرے بیٹے جیسے بھتیجے ذیشان کی ہمیشہ جب بھی آپ کی یاد میں آتا ہو، جس لمحے میں بھی آتا ہو، اب ضرور اسے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔